بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آج 24ویں پارے کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اس پارے میں بنیادی طور پر 3 صورتیں ہیں۔ سورہ زمر کا بقیہ حصہ، سورۃ المؤمن اور سورہ حامیم السجدہ۔ اس بارے میں ان صورتوں کا آغاز ہوگا جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں، صحابہ کرام کے ہاں یہ اعزاز حاصل تھا کہ ان کو قرآن کریم کا وہ مجموعہ کہا جاتا ہے جو ساری صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ تعداد میں 7 صورتیں ہیں۔ یہ صورتیں عام طور پر سورہ زمر کو بھی اپنے اندر شامل کرتی ہیں، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے سورہ زمر کی پہلی آیت تھی تنزیل الکتاب، جبکہ باقی جو حامیم والی صورتیں ہیں اس کے بعد سے وہ شروع ہو رہی ہیں، وہ شروع ہوتی ہیں حامیم، اور حامیم کے بعد اکثر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنزیل کا لفظ ہی استعمال فرماتے ہیں، یعنی جو اگلی 7 صورتیں آنے والی ہیں ان میں سے ایک ہے صورت جن کے شروع پر اللہ تعالیٰ نے کذالک کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک صورت کے شروع میں تلکا کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن بہرحال بنیادی طور پر جو حامیم سے صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے نازل ہونے کا ذکر ضرور فرماتے ہیں۔ پھر یہ کہ جتنا بھی یہ پارہ ہم 24واں پارہ ہم پڑھیں گے اس میں توحید کا رنگ نمایاں نظر آئے گا، اس لیے کہ ان میں مکی صورتیں ہیں۔ ابھی جو سورہ زمر کا حصہ ہم شروع کرنے والے ہیں، اس حصے میں اللہ تعالیٰ اب بندے سے سوال بھی کریں گے اور سوالات کا جواب بھی دیا جائے گا۔ پھر یہ کہ یہاں سے توحید کو اچانک سے اس کا رخ موڑا جائے گا قیامت کے دن کی طرف، اور پھر قیامت کا دن اور موحد لوگوں کا انجام اور وہ لوگ جو مشرک رہے ان کا انجام کیا ہوگا، آخر صورت تک اللہ تعالیٰ یہی ذکر فرمائیں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے پیچھے 23ویں پارے کے آخر پر یہ بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے ان 2 آدمیوں کی کہ جن میں سے ایک کے کئی مالک ہیں، کئی آقا ہیں، اور دوسرا وہ ہے جس کا صرف ایک ہی مالک ہے، تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ جو لفظ الحمدللہ ہے یہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس صورت کے بالکل اختتام پر بھی نظر آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والی الفاظ اس صورت کے آخر پر نظر آئیں گے۔ پھر یہاں یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کا جو جملہ ہے جو ہم نماز میں بھی بے شمار مرتبہ کہتے ہیں، یہ جملہ اس سے اگلی صورت سورۃ المؤمن کے اندر بھی آئے گا، اور وہاں بھی اس وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ توحید کی مثال ہی بیان کریں گے، اور سورہ مومن کے اندر بنیادی طور پر بات ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی سیاسی حکمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیاسی طور پر جب وہ فرعون کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکمت عطا فرمائی اور کس دلیل کے ساتھ انہوں نے فرعون کو لاجواب کیا۔ سورہ مومن کے اندر ہی یہ بات بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی حیثیت کیا ہے، اگر یہ اپنی موت سے قبل توبہ کر لے اور توحید کی طرف آ جائے تو اس کی نجات ممکن ہے۔ سورہ حامیم السجدہ، اس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام کے حالات اشارتاً ذکر کیے ہیں، تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیے، لیکن اس صورت کا جو مزاج ہے، جو اس کا لہجہ ہے، وہ ایک
ڈانٹ والا لہجہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نصیحات بھی کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ڈر بھی دیا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہ آئے تو عذاب تمہارا مقدر بنے گا۔ اسی طرح سے اس پارے کے آغاز میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک سوال ہی کر رہے ہیں، فمن اظلم، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اور وہ قرآن کو جھٹلاتا ہے، اپنی طرف سے بھی بات کرتا ہے اور اپنی طرف سے کہی ہوئی بات کو قرآن سے زیادہ افضل سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی ایسی حرکت کرے کیا اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ یہ اس انداز کے ساتھ اب آگے آنے والی آیات کا ہم مطالعہ کریں گے، لیکن اس پارے کو پڑھنے سے پہلے میرا بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہے، اس کا خاص کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اقرأ القرآن فإنہ شفیعا لأصحابہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اسی طرح سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ ان للہ ملائکۃ، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کے اصول مقرر کیے ہیں، کچھ فرشتوں کے کام لگائے ہوئے ہیں کہ وہ زمین پر چلیں اور ان مجالس کو تلاش کریں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب وہ ایسی مجالس کو تلاش کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں اور مجلس والوں کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خشیت، رحمت اور دلوں کا سکون لوگوں کے لیے نازل ہوتا ہے۔ پھر یہ فرشتے آسمان کے پاس، اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بھرم قائم ہو، اور فرشتے جو کہتے تھے کہ آدم کا بیٹا زمین پر فساد کرے گا اس کے سامنے میں فخر کروں، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز کا سوال کرتے تھے؟ اے اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے۔ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو وہ کیا کریں؟ اے اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو اور شوق سے تجھ سے وہ مانگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے ڈرتے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ وہ تیری جہنم سے ڈرتے تھے، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ پھر تو وہ اور زیادہ ڈریں اور زیادہ زور سے جہنم سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا، مجھے میری عزت کی قسم میں نے ان سارے لوگوں کو معاف کر دیا، میں نے ان سارے لوگوں کو بخش دیا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ وہاں پر ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اس مجلس میں پڑھنے کے لیے یا تیرا ذکر کرنے کے لیے وہ اس لیے نہیں آیا تھا، وہ ویسے ہی وہاں پر آیا تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ اور فرشتے پھر نیچے آتے ہیں اور آ کر اسی مجلس میں کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں لوگوں کے لیے، جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں، قوموا مغفورا لکم، لوگوں تم چلے تو جا رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر رکھے۔ میرا بھائی اس میں زندگی کے اندر بڑی برکت آتی ہے، یقین مانیے بڑی برکات آتی ہیں۔ انسان اس بات کا خیال نہیں کر پاتا کہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جب جب میری مصیبتیں زیادہ ہوتی میں تب قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا، حتیٰ کہ ایک دن میں
میں 10 پارے بھی تلاوت کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیا، میری تنگ دستیوں کو اللہ نے خوشحالیوں اور فراوانیوں میں بدل دیا۔ تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کس طرح سے دروازے کھولتا ہے خیر کے، برکت کے، تقویٰ کے، اللہ رب العالمین کی طرف آنے کے، اور رحمت کے دروازے اس قرآن کے ذریعے سے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے اپنا وقت جو بھی آپ اس کے اوپر صرف کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ صرف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قرآن میں سے یہ حصہ دیا ہے، میں اپنا حصہ اس قرآن میں سے لوں۔ اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا حصہ قرآن سے لے لیتے ہیں، اور اگر وہ اس بات کو اپنا مقدر نہیں بناتے تو پھر ایسے لوگوں کو اپنی کوتاہی اور اپنی سستی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق